انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا جو ٹاپک اور عنوان ہوگا ماہ محرم کی فضیلت، یا ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ انشاءاللہ عزیز اس بات پر میں روشنی ڈالنے کی آج کوشش کروں گا تاکہ محرم کا جو مہینہ ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے یاد رکھے ایک مہینہ ہے، یہ ان محترم مہینوں میں سے جن کی حرمت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کب سے یہ محترم ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس کے اندر کیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اعمال اس مہینے کے اندر کیے، یا اس کے اندر اس مہینے کی محترم ہونے کے علاوہ بھی اس کے اندر عاشورہ جو ایک دن آتا ہے اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اس میں بھی کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہے، یاد رکھیے۔ تو آج میں من جملہ ماہ محرم جو ہے اس کے اندر اس کی فضیلت کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس میں کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے یا حکم دیا وہ کام کیسے کرے، اور اس کام کے کرنے میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ عزیز، جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے میں بڑے محتاط رہیں، مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے، مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے، جن سے روکتا ہے ان اعمال سے ہم رکے۔ اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ 4 ہے، یاد رکھیے، ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کریں اور گناہوں، معصیت سے، برائی سے اپنے نفس کو جو ہے روکے رکھے، یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے، یاد رکھے، اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے 4 آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا، محرم شروع ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان، تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی، اس کا کچھ مہینے ان کے بدعت یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم رمضان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں 6، تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے، یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے مہینے کیا اور کیسے، ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ انگلش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک، کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی، کیونکہ یوز نہیں کرتے، اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے، شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو۔ انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی۔ اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں، تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، یاد، ٹھیک۔ اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہے، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں۔ ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا، چلو ربیع الاول ہے۔ محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا۔ رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے۔ رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے، چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے۔ شوال میں روزے رکھ لے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں۔ چلیے آئیے محرم کے تعلق سے، چونکہ آج میرا لیکچر ہے محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، تو یہیں سے شروع کرتے کیوں، اور انشاءاللہ اس کے بھی فضائل دیکھیں گے تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے، یا سن ہجری جس کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا ہجرہ جو ہوتا ہے اس سے جو کیلنڈر چلتا ہے جس کو اسلامی کے مسلم کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا مہینہ کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعداد مہینوں کی اتنی تھی جتنی 12 ہے. ٹوٹل کتنے مہینے اسلامی مہینے؟ 12 ان کی تعداد ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اسلامی کیلنڈر لونار مطلب چاند سے چلتا ہے بنسبت سورج کی، یاد رکھیے. سولار نہیں، لونار ہوتا ہے، جس کے اندر کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، یاد رکھیے. 355 ڈیز کے اراؤنڈ، اس کے اندر اپروکسیمیٹ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے. اس کے اندر دن ہوتے ہیں، مطلب سولار کیلنڈر میں 365 ہوتے ہیں، اس کے اندر 10 دن اس سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 12 مہینے، اور یہ 12 مہینے کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یاد رکھیے. ابھی کسی نے بنائے ہوئے نہیں، یاد رکھیے. یہ پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کائنات جب وجود میں آئی تب سے مہینوں کی تعداد اتنی 12 ہے، اور ایسے کے ایسے ہی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو پہلا مہینہ جو محرم کو کہا جاتا ہے وہ کیوں، یاد رکھیں، اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آئیے، تو مہینوں کی تعداد 12 جو ہے وہ 12 یوں کی تیوں تھی. لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، ہجرت کا 17واں سال 17 ہجری تھی. تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی. اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ، پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں، رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے. اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی. تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین، یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو، جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو. چلیے بھائی، ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکات کب آنے والی؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے. لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے، یہ تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، آپ سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے. تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا، اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو. محرم شروعات ہے، اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا. سمجھ رہے؟ تو اسلامی کیلنڈر کی خود شروعات اپنے آپ میں ایک عجیب چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے پیچھے کسی شخصیت کی پیدائش، کسی کا جینا، کسی کا مرنا نہیں طے کیا گیا، یا کسی کی بادشاہت پر بیٹھنا، سنگھاسن پہ چڑھنا یا اترنا نہیں طے کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی عظیم مقصد کو جو مسلمانوں نے پورا کیا، انسانیت کے لیے ایک مائلسٹون تھا کہ وہ جو ہے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حق کے پیغام کو لے کر آئے، جس کے بعد یہ پیغام بہت پھیلا اور پھولا دنیا تک پہنچا. تو ہجرت جس کو کہتے ہیں، ہجرہ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یاد رکھیے، جو مائگریشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طے کیا کہ یہاں کرتے ہیں. تو محرم کو ہم چن لیتے ہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق. تو یوں یہ چالو ہو گیا پہلا مہینہ. حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں. پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ، اور تیسرا محرم، یاد رکھیں. تینوں پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یاد رکھیں. چلیے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، اور محرم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کم و بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم کے. 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے، وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل میں اضافہ، وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے، اس میں ایڈ کر لیں 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ 7ویں فضیلت اور آخری فضیلت جو اس مہینے کی وہ کیا ہے، وہ بھی رکھتا ہوں. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن. یوم عاشوراء اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے عظمت والا دن، عظمت والا دن. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں انہوں نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اور ان کو اللہ کے احسانات یاد دلا دو، اللہ کے احسانات یاد دلا دو. ٹھیک، اور ایسا کب ہوا؟ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ عظیم دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی. کیونکہ 10 جو محرم ہیں، جو یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھتے تھے، جن کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہم سے پہلے مسلمانوں کو، ہم سے پہلے انبیاء کو ماننے والوں میں سے ایک نبی کو، برگزیدہ اولو العزم نبی کو ماننے والے ایک قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو اللہ نے آزادی دی تھی. وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والوں کو آزادی دی تھی، اور اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا تھا. گویا ایول کو، برائی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا تھا اس دن. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ایک عظیم دن ہے، اور اللہ کی جو ہے احسانات یاد دلاتا ہے یہ دن. یہود اس دن
مدینہ کے اندر کیا کرتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے اور عید مناتے تھے، اور ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنے، تو وہ لوگ پہلے سے کرتے تھے، ان کی عورتیں زیورات وغیرہ پہنتی تیار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک عظیم دن ہے، تو اس نعمت کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی نعمت کے شکر میں بنی اسرائیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود روزہ رکھتے تھے، یاد رکھیے۔ اور اسی نعمت کے شکر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا تھا 10 کو، ایک عظیم دن تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو وہ سنت ہو گیا، اور اصحاب کو کہا روزہ رکھو، تو لہٰذا ہمارے لیے مستحب ہوگا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں، گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے تھا، فرعون سے نجات کا دن، آزادی کا دن تھا، جس نے غاصبانہ طور سے، غلط اور ظالمانہ طور سے ان پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کو غلام بنا دیا تھا اپنی زمین میں، سمجھا؟ تو گویا یہ دن اللہ کے شکر کا دن ہے، ایک عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ان سے فرمایا یہ کیسا دن ہے، یہ کیسا دن ہے جس میں روزے سے ہو، مطلب یہودیوں سے پوچھا تم روزے سے ہو، کیسا دن ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اسی دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کہ اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہارے بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور ہم مستحق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ تم نے تو دوسرا دین اختیار کر لیا، ہم تو اسی دین پر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تو جب یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ نے کیونکہ اس خوشی میں روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس خوشی میں شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہے کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شامل ہو اور شکر ادا کریں، لہٰذا ہاں آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ مستحق ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا ہم بھی پچھلے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے تھے، اس عظیم دن اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی تھی، یاد رکھیں۔ اسی طرح عاشورہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی گہرا تعلق ہے، چاہے ہم زمین زمانے کے اعتبار سے دور ہو، آپسی گہرا تعلق ہے۔ عاشورہ ہم کو پیغام دیتا ہے چاہے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم بہت دور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آج کسی اور ملک میں ہو، لیکن اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے دور ہو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی ہوئی ہم بھی اس خوشی میں شامل ہوئے، اگر ہم سے پہلے کے لوگوں کو کسی کو تکلیف پہنچی تھی تو ہم بھی ان کے دکھ میں آج شامل ہیں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو سن کے۔ اصحاب اخدود ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں آگ میں جلا دیا، ہم اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے رومی حکومت، بزنطینی حکومت بننے سے پہلے، مطلب رومن امپائر جب تک عیسائیت قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں ہزار عیسائیوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ وہ تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، چاہے وہ آج یہودوں اور نصارہ ہو، لیکن جب وہ ایمان لائے تھے اپنے نبی پہ تو ہم ان کی تکلیفوں میں شامل۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہم آگے پیچھے ہو، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور خوشیوں میں ساتھ ہے۔ یہ بات کہ ہم کو اس سے میسج ملتا ہے، یاد رکھیے کہ زمین اور زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے، یہ میسج وہی تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ سورۃ توبہ کی بہرحال یہ آیت ہے، ایک دوسرے کی مددگار ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے یہ، ایک دوسرے کی مددگار ہے، دوست، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو یہ بھی پیغام ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 کو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر تھا بڑا، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرعونی پیچھے سے ان کا لشکر آ کر موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو نقل کیا آیت 61 اور 62 کے اندر، اور اللہ نے فرمایا انا لمدرکون، اور جب بنی اسرائیل نے کہا یقیناً اب ہم پکڑے گئے، اب پیچھے سے آگے انہوں نے ادراک کر لیا ہمارا اب تو ہم گھیر لیں گے، پکڑ لیں گے ہم کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب جو ہے میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک، مار اپنے لاٹھی کو اس پانی میں، اور سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اس سے نکل گئے، فرعونی بھی پیچھے چلے،
ان کے نکلنے کے بعد سمندر پیچ اپ ہو گیا، مل گیا اور وہ سب غرق، یہ تھا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ اور روزہ رکھا، یاد رکھا۔ اور یاد رکھیے اس دن کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ دور جہالت میں بھی 4 مہینے محترم مشرکین مکہ مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اس روز روزہ رکھتے تھے 10، اور اسی دن کعبے کا غلاف بھی بدلتے تھے۔ عاشورے کعبے کا غلاف یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا، اور اس کے بعد وہ سلسلہ اور معاملہ چلتا ہی رہا۔ تو مشرکین مکہ دور جہالت میں اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن کی عظمت کے اعتبار سے، اور وہ لوگ اس دن کعبے کا غلاف تبدیل کیا کرتے، تو گویا مشرکین مکہ کے پاس بھی اس کی عظمت تھی۔ اور اسی طرح مائی عائشہ کی جو روایت ہے اس سے پتہ چلتا یہود و نصارہ کے پاس بھی اس کی عظمت اور تعظیم تھی۔ میں سمجھتا ہوں پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر بھی بہت مختصر سا اس کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ مائی عائشہ کی روایت وہ فرماتی اور کہتی ہے زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا، ہجرت سے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام ترک کر دیا اور فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح مسلم۔ اور دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اس میں الفاظ اس طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہود یوم عاشورے کو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اس دن مسرت کا اظہار کرتے تھے، عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان پہناتے تھے زینت کا، اور سامان پہن کر وہ مزین ہوتی، اپنے آپ کو سجاتی اور سنوارتی۔ یہود بھی روزہ رکھتے، مشرکین بھی روزہ رکھتے، اور اس دن کی حرمت ان کے پاس بھی۔ تو عاشورہ ہمیں کیا میسج دیتا ہے؟ عاشورہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ ایک بڑا تعظیم کا دن ہے، اللہ کی عظمت والا دن ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے شکرانے میں کہ اللہ نے ہم سے پہلے مسلمانوں کو نجات دی تھی، ہے نا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہلاک کیا تھا اس دن۔ اور تیسرا ہمیں ملتا ہے کہ اس کارنامے کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن عاشورے کے دن، اور روزہ رکھتے ہیں اس کے شکرانے میں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عاشورہ ہمارے لیے ایک میسج دیتا ہے، مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بہرحال اپنے آپ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو محرم وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے اس دن پہلی محرم تھی جب آپ مدینہ پہنچے تھے، اسی سے ہجری سن اور سال بہرحال چالو ہوتا ہے، تو بڑی اس کی عظمتیں یاد رکھیے۔ تو یہ تھی 7 فضائل اس مہینے، اور میں سمجھتا ہوں 7 فضیلت میں یہ تو ہم کو واضح پتہ چلا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کرنے والا مہینہ ہے، یہ معصیت اور گناہوں سے بچنے والا مہینہ ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، 9، 10 ٹھیکے کا روزہ رکھنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہ ہو سکے تو 10 اور 11 کا بھی انشاءاللہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں دوسرے مسلمانوں سے زمین اور زمانے کے اعتبار سے ہم سے الگ کیوں نہ ہو، ان سے ہمارا رشتہ جو ہوتا ہے اخوت اور بھائی چارے کا ہمیں میسج دیتا ہے۔ تو بڑے پیغام ہے، بڑے فضائل ہے، یاد رکھیے اس مہینے کی۔ چھٹی فضیلت اس مہینے کی کیا ہے؟ 6 فضیلت ہم دیکھتے ہیں، چھٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں عاشورہ ہے، محرم میں عاشورہ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ محرم میں عاشورہ ہے، اور عاشورہ کیا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ ہے، یاد رکھیں۔ آئیے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور کے نزدیک، سلف اور خلف کے نزدیک یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ عاشورہ کب آتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات وضاحت کر دوں، لوگوں نے اس تعلق سے بڑی جھوٹی سچی روایتیں بیان کی، یاد رکھیں، اتنی کہ کبھی کبھار تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن عاشورے کے تعلق سے اکثر روایتیں ضعیف اور موضوع ہے، سوائے چند کو چھوڑ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا آج انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، یہ تک بیان کرتے ہیں کہ آسمان اسی دن بنا، زمین اسی دن بنا، آدم علیہ السلام اسی دن بنے، اسی دن زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن توبہ قبول ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، چونکہ دیکھیے جب بات آتی ہے فرمان نبی کی، مطلب قرآن کے علاوہ اگر وحی کا کوئی ذریعہ ہے تو فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان نبی میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو میں اپنے دل سے راب بول کر اللہ کے سامنے پکڑ میں نہیں آنا چاہیں گے، ہے نا، بس تو نہیں ملتی۔ افضل دن ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں وہ نہیں۔ ہاں یہ تو حدیث کے اندر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، آدم علیہ السلام کے دن جمعہ کے دن روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام جو جمعہ کے دن ان کی خطا معاف ہوئی، وہ دنیا کے اندر قدم رکھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور قیامت جمعہ کے دن آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں تو ہے، وہ جمعہ کے لیے، بس محرم کے لیے نہیں، عاشورے کے لیے نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عاشورہ یاد رکھیے
یہ بڑا اور مشہور اور معروف ہے، ہم سب عاشورے کے تعلق سے جانتے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم کو ہوتا ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ عاشورے کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حالانکہ حدیث میں صغیرہ نہیں ہے، لیکن میں ترجمے رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر بندوں کے ساتھ کیے گئے تو بندوں سے بھی معافی ضروری ہے۔ جہاں بھی حدیث میں الفاظ آتے ایک روزہ، جیسے کہ ذوالحجہ کا 1 روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح عاشورے کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے، لیکن یہاں جتنی بھی ایسی باتیں آتی ہیں یہ سب صغیرہ ہے۔ جیسے حدیث میں الفاظ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہ نماز کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ ہے۔ جمعہ سے لے کر جمعہ، مطلب ایک جمعہ سے لے کر انسان کنٹینیوس نمازیں پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک، تو بیچ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، اس لیے یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جہاں بھی حدیثوں میں بات آتی ہے صغائر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عاشورے کے روزے سے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اب ایک سوال، کسی نے اگر چھوٹے گناہ کیا ہی نہ ہو پورے سال، نہ چھوٹے کیا ہو نہ بڑے کیا ہو، تو پھر کیا ہوں گا عاشورے سے اس کو فائدہ؟ اس کے درجات علماء لکھتے بلند ہو جائیں گے۔ چھوٹے بھی گناہ نہیں کیا، بڑے بھی گناہ نہیں کیا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے چھوٹے گناہ نہیں کیا ہو اور بڑے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، تو علماء لکھتے ہیں انشاءاللہ عزیز ان بڑے گناہوں کے شدت میں انشاءاللہ اللہ تخفیف کریں گا۔ مطلب اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور اس کی نیکیوں بڑھا دی جائیں گی، لکھ دی جائیں گی۔ اور اگر ایک یا متعدد کبیرہ گناہ ہوئے لیکن کوئی صغیرہ گناہ اس کے اکاؤنٹ میں نہ ہوا، تو ہمیں امید ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے کچھ تخفیف کر دی جائیں گی، شدت کم کر دی جائیں گی، ہلکا کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو بہرحال تو کسی نے اگر صغیرہ کیا نہ ہو، نیکی ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، اور کبیرہ ہو صرف اکاؤنٹ میں، صغیرہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تخفیف کی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ غم کا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں، کیا واقعی میں یہ مہینہ غم کا ہے؟ شرعی اعتبار سے نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے تو ہم دیکھ چکے کہ خوشی کا مہینہ ہے، 10 محرم تو بالخصوص عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے۔ اب آئیے جو لوگ کہہ رہے نہیں غم کا مہینہ ہے، تم لوگ جو ہے شہادت حسین پر جو غم نہیں کرتے ہو، شرعی اعتبار سے کیا غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے چاچا سگے، ٹھیک ہے، جعفر ابن ابی طالب، جب ان کی شہادت ہوئی، جب یہ شہید ہوئے ایک جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، 3 دن جب گزر گئے، کہا آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی موت کا کوئی غم نہیں منائیں گا۔ اس لیے کیا کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن۔ حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے تھے جنگ مطاع میں، شہید ہوئے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ تو کہا کہ 3 دن سے زیادہ غم کی، تو انتقال تو ہوا تھا نا، ہمارے شہید بھی ہوئے تو انتقال دنیا سے تو چلے گئے، غم 3 دن سے زیادہ نہیں منا۔ تو شریعت میں پتا چلا غم چاہے کوئی شہادت کی موت ہو یا کوئی سادی موت مرے، کوئی بھی اعتبار سے غم کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ تو آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کم و بیش 1380 سال تو ہو گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد یہ سن 51 ہجری کا واقعہ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی صدی ہوگی، 40 سال سے زیادہ گزر چکے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو ظاہر سی بات ہے یہ واقعے کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہیں ہے، ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی تبدیلی رد و بدل ہونے والی نہیں۔ اسے 1380 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آج ہم کو غم منانے کا حق ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا شہید مرتے ہیں؟ کیا شہید مرتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے شہید زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، وہ لوگ جو غم مناتے ہیں ان کا عقیدہ بھی ہے شہید زندہ ہے، تو جو زندہ ہے تو اس کی موت کا غم کیا؟ اس کی موت کا غم کیا؟ ٹھیک، اچھا اگر واقعی میں یہ غم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا غم کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے وہ انتقال کو، کیسے وہ غم کو منائیں گا بتائیے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لبوں پر آپ خاموشی پائیں گے، ٹھیک، وہ جو ہے پریشان ہوں گا، وہ اپنی موت کے تعلق سے سوچیں گا، ٹھیک، موت ہوتی تو یہ ہوتا نا، سب دماغ میں یہ سب چیز چلتے،
साइकोलॉजिकली वो परेशान रहता है, डिप्रेस होता है, 3 दिन तक उसको हक भी बराली करता है, तो गैर शरई चीजें कुछ ना करे, कपड़े फाड़ना, मुंह पे मारना या तकदीर को कोसना, बुरा भला कहना, ये कहना फला, वो गलत है। लेकिन गम मनाए, आंसू उसके जाना, ये तो फितरत के मुताबिक है, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक, तो ये होता है गम बहरहाल। अब देखिए हम गम के नाम पर क्या हो रहा है। अगर कोई कहे कि आज के दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं कहूँ कि अरे यार ये तो बड़ा गमगीन बात है, बड़ा मुझे गम हुआ, और मैं अगले साल क्या करूं, अगले साल जब वो दिन आए आपके वालिद के इंतकाल का, तो उस दिन अपने दोस्तों को आपके घर के सामने बुलाऊं, मेले और ठेले लगवाऊं, बाजार लगवाऊं, ठीक, उसमें लोग भंगड़े कर रहे, नाच रहे हैं, शहनाइयां बज रही है, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लोग बच्चों को तैयार करके ला रहे हैं, और खेल कूद और करतब हो रहे हैं, बाजारों में खरीद और फरोख्त हो रही है, मिठाई और शरबत बांट रहा हूँ, और आप आके मुझे क्या हुआ, तुम्हारे बाप मारे थे ना, उस गम है। चोंगे बना रहा हूँ अपने घर के अंदर, रोड तैयार कर रहा हूँ, मीठे बना रहा हूँ, और फिर क्या है, गम है मुझे आपके वालिद के मरने का, बड़ा अफसोस। तो आप शक में पड़ जाएंगे, ये गम मना रहा है, ये मुनाफिक है, ये खुशियां मना रहा है। अगर ये गम है तो मेरा एक बुनियादी सवाल है, खुशी क्या है? अगर नाचना, गाना, मीठे बनाना, शरबत बनाना, चोंगे बनाना, नए लिबास पहनना, बाजार लगाना, मेले ठेल लगाना, सवारियों को नचाना, अगर ये गम है तो मेरा सवाल है खुशी क्या है? खुशी का डेफिनेशन दीजिए आप मुझे, खुशी में आप क्या करती हैं? ये अगर गम में करती है कौम, मैंने एक ही कौम को देखा जो गम में भी जो ऐसी हरकतें करती है, जिनको देखकर आप और मैं भी हंसते हैं कि अपने मैयत को वो बेहतरीन गाड़ियों में बिठाकर शहनाइयां वनाइयां बजाते और ले जाते दूल्हा बनाकर, और अगर औरत हो तो दुल्हन बनाकर, तो आप देखकर बोलेंगे यार ये अजीब बात है। देखो, लेकिन उनका भी एक फलसफा और अकीदा, वो कहते हैं इंसान जब मर जाता है तो नेक्स्ट वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है वो, तो लिहाजा उसको जिस हालत में आप दफनाएंगे उस हालत में वहां निकलेगा, तो दूल्हा बना देते हैं, दुल्हन बना देता है, कि सबसे अच्छी हालत में है तो सबसे अच्छी हालत में उठेगा, उनका अकीदा है बहरहाल। तो अगर ये गम है सब, तो मेरा सवाल है खुशी क्या है? फिर बताइए मुझे, डिफाइन कीजिए खुशी को। दर हकीकत कुछ लोग ये चाहते थे कि मुसलमान उनके असलाफ की मौत पर खुशियां मनाएं, उनके बड़ों की मौत पर, नेकोकारों की मौत पर खुशियां मनाएं, तो उनको इस खुशियों में मनाने के लिए मजबूर किया गया त्योहारों की शक्ल में। देखिए, एक मुसलमान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का सबसे ज्यादा गम है। कोई मुसलमान अगर हयात होता, सहाबा को सबसे ज्यादा गम था, इससे बड़ा पहाड़ गम का किसी पे नहीं टूट सकता कि नबी का इंतकाल हो जाए। ठीक, इसलिए कि नबी एक लिहाज से रूहानी बाप होता है उस कौम का, ठीक, और उसका जाना सबसे बड़ा सदमा होता है उस कौम के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम वफात या वो गम हो, बल्कि उनको उस रोज खुशी हुई, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को गम के नाम पर खुशियां मनाने लगाई। 12 वफात, क्या समझ में आ रहा है इसको? 12 से मुराद 12 तारीख, वफात से मुराद पैदा होना। वफात का क्या माना होता है मुझे बताइए ना? पैदा होना क्या मरना? सिंपल सी बात पूछ, मरना। आज तक मुसलमान क्या मनाता रहा? 12, बोलिए आप लोग जानते हैं, वफात। जब 12 वफात समझ में आ रहे ये तो मौत है, तो बदल के नाम रख दिया गया 12 रब्बिल अव्वल, ईद मिलादुन नबी। मतलब कड़वी गोली थी, जब कड़वाहट समझ में आने लगी तो उस पर एक मीठी कोटिंग चढ़ा दी गई कि 12 वफात समझ में आ रहा मुसलमानों को, 12 रब्बिल अव्वल, ईद मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी। अब क्रिसमस बोल लीजिए इसको ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, या बर्थडे बोलिए इंग्लिश के अंदर, वही माना है। मिलाद का माना था पैदा होना, तो ये गोली पर, कड़वी गोली पर एक कोटिंग चढ़ा के दे दी गई, निगलने में आसानी होना। तो मुसलमानों को नचवाया गया, खुशियां मनाने लगाई गई नबी के इंतकाल पर। 12 वफात पर सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मीठे बन रहे हैं, बल्कि पकड़ पकड़ के मीठे खिलाए जा रहे। कैसा नहीं खाता तू, आज शामिल होना है तुझे इसके अंदर, है ना? रास्तों पे देखिए पकड़ पकड़ खिलाते हैं मीठे। 12 वफात, तुम्हारा बाप मरे और मैं उसके ऊपर मीठे बनाऊं, रास्तों पे लोग खिलाऊं पकड़ के कि भाई तेरा बाप मरा था तो मुझे बड़ा ये गम है, आपको कैसा लगेगा? तो इनके नबी की मौत पर हमको नचवाया गया, खिलवाया गया, खुशियां मनाने लगाया गया। हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत हुई, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उम्मत को गम था उसका, इस गम को खुशी में तब्दील किया गया और गम के नाम पर पूरी खुशियां मना रहे। देखिए 10 मुहर्रम गम का दिन है, नए कपड़े बना रहे हैं, ये अजीब गम दिख रहा है। 10 मुहर्रम गम का दिन है, हाँ, मीठे बना रहे हैं, मीठे में भी स्पेशल मीठा जो साल भर नहीं बनता, चोंगे है ना, एक रोटी में सुराख करके उस पर खूब मीठी मीठी बनाते हैं। 10 मुहर्रम गम का दिन है और मेले लगा रहे हैं। 10 मुहर्रम गम का दिन है और सवारियां नचा रहे, नाच रहे। 10 मुहर्रम गम का दिन है और ढोल बजा रहे हैं। 10 मुहर्रम गम का दिन है और करबला के मेले सज रहे हैं। 10 मुहर्रम गम का दिन है और झूले मेले ठेले और क्या नहीं हो रहा है करबला। और फिर 10 मुहर्रम क्या है, गम का दिन है और तमाम अमल तो खुशी, मीठे बांटे जा रहे, शरबतें पिलाए जा रहे हैं। वाकया क्या है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु जो है प्यास की शिद्दत से, और उनके आल औलाद जो उनके साथ थे, प्यास की शिद्दत से जो है तकलीफ से वो तड़प तड़प कर इंतकाल कर गए। और यहाँ मुसलमान शरबत पी पी के मर रहा है, खाना खा खा के मर रहा है, हलवे मांडे और हलीम उसको जो है इतनी खाना पड़ रही कि पेट उसका खराब हो जाता। और फिर क्या है, ये गम है। अगर ये गम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ फिर खुशी क्या है, मुझे बताइए ना, खुशी किसको? जब ये गम है, गम को आप लोग ऐसा मनाते हैं, तो फिर सवाल ये कि फिर खुशी क्या अगर ये गम है? अंदाजा लगा रहे हैं, मुसलमानों को नचवाया गया, मुसलमानों को खुशियां मनवाने लगाया गया। तीसरा वाकया, उस्मान इब्ने अफ्फान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होता।
18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. مظلومانہ طور سے انتہائی درجے سے اس خلیفہ کو ظلم اور ستم اس پہ کیے گئے، اور خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک کوٹری میں بند کیا گیا، اور اس کو وہاں جو ہے مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا. ایک دم مظلومانہ طریقے کہ جو واقعہ بیان کرنا بھی میرے لیے بہت محال ہے کہ کس طرح سے اپنے گھر کے اندر شہید کیا گیا. اس شخصیت کے انتقال پر 18 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو پھر عید بنانے لگائی گئی. عید غدیر خم مناتے ہیں، بڑے بڑے آرٹیکلز آپ کے نیوز پیپرز میں آتے ہیں، پورا پیج بھر کے عید غدیر. کبھی عید جو ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ کو آرٹیکل نہیں آتے اتنے بڑے بڑے. عید غدیر خم، اور مسلمان عید غدیر منا رہا ہے. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ شیعوں نے خوشیاں منائی، سبائیوں نے خوشیاں منائی، اس لیے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حالانکہ اسٹینڈنگ آرمی تھی، کھڑی بھی فوج تھی. لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ عثمان تم حکم دے دو ان کو قتل کرنے کا. سب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خون اپنے ہاتھ پہ، لوگ چاہے مجھے قتل کرنا تو کر دیں، میں کسی مسلمان کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا. بہت احتیاط برتی ہوں، اللہ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی دیں. چاہتے تو حکم دیتے، ایک زبردست جنگ ہوتی اور 6-7 ہزار جو سبائی تھے مارے جاتے، لیکن انہوں نے کہا میں معصوم اپنے سر نہیں لینا چاہتا، اگر وہ مجھے مارنا چاہے تو مار دے، مجھے کوئی اس میں پرواہ نہیں. اور فوج ہوتے ہوئے بھی آپ نہتے شہید کر دے گے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ان کو والوں کو، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون میرے ہاتھ سے نہ بہے. اور بہرحال آپ کو شہید مظلومانہ طریقے فوج ہوتے ہوئے بہرحال آپ جو ہے اتنے معصوم مظلومانہ طریقے. اس روز منائے عید غدیر، خوب عید منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بلکہ آفیشیل چھٹیاں ہوتی شیعہ ممالک کے اندر، اور جہاں شیعہ ہوتے تھے. تو یہ سب یاد رکھیے ایک چال بازی ہے، مسلمانوں کو ان کے صحیح عقیدے سے ہٹا کر، ان کے اسلاف کی موت پر ان کو غم منانے لگا کر، محترم مہینوں کو اس کی